بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق مجسمہ سیکنڈری میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ غلام عباس ان کے مصنف ہیں اور یہ ماخوذ ہے اردو افسانہ اور افسانہ نگار سے۔ اور آنندی ان کا مشہور افسانہ ہے۔ غلام عباس کو ستارہ امتیاز ملا اور ستارہ امتیاز ملنے کی وجہ انہوں نے ایک افسانہ لکھا تھا جاڑے کی چاندنی۔ جاڑے کی چاندنی لکھنے پر ان کو ستارہ امتیاز ملا۔ مختصر تعارف حالات زندگی: 1909 میں پیدا ہوئے اور 1982 میں ان کا انتقال ہوا، اور امرتسر میں پیدا ہوئے، لاہور میں تعلیم حاصل کی۔ ادبی زندگی کا آغاز 15 سال کی عمر میں ہوا۔ پہلا افسانہ جلاوطن لکھا۔ آل انڈیا ریڈیو سے منسلک رہے۔ 1948 میں پنجاب ایڈوائزری بورڈ نے ان کی ادبی خدمات کے سلسلے میں نقد انعام سے نوازا۔ حکومت کی طرف سے ستارہ امتیاز ملا اور افسانوی مجموعے جاڑے کی چاندنی پر آدم جی ایوارڈ ملا۔ غلام عباس کا نام پریم چند کے بعد گنے چنے اہم افسانہ نگاروں میں شمار ہوتا ہے۔ آنندی آپ کا یادگار افسانہ ہے۔ آپ کا پہلا افسانہ ٹولسٹائے لیو کے افسانے کا اردو ترجمہ تھا، جس کا نام تھا جلاوطن۔ جلاوطن جو ہے یہ فرانسیسی زبان کا جو افسانہ تھا لیو ٹولسٹائے، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا تھا جلاوطن۔ آپ کا پہلا تبادلات افسانہ مجسمہ ہے جو ہمارے نصاب کا حصہ بنا۔ اردو اور اردو افسانہ نگاروں سے لیا گیا ہے۔ اردو افسانہ نگاروں سے لیا گیا ہے، ماخوذ ہے اس سے۔ آپ کے افسانوی مجموعے جاڑے کی چاندنی کو آدم جی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ آپ کے مشہور افسانوں میں آنندی، سایہ، کنرس، روحی، کتبہ جی جو ہے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ آپ کے مشہور افسانوں میں آنندی، سایہ، یہ تمام ہے۔ زندگی اور بے نقاب چہرے شامل ہیں۔ یہ تمام جو ہے ان کی کنرس ایک الگ ہے یہ، اور زندگی، نقاب چہرے، سایہ، کتبہ، جلاوطن اور آنندی، یہ تمام کی تمام جو ہے ان کے مشہور افسانے ہیں۔ ابھی ہم پڑھتے ہیں جو ہے اس کے اہم نکات جو ہیں۔ اس کو پڑھنے سے ہمیں خلاصہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں کیا ہے۔ ملکہ سے بادشاہ کو بے حد محبت ہونا۔ بادشاہ کو ملکہ سے بے حد محبت تھی۔ محبت کے باوجود ملکہ کا گریز ہونا، ادب ہی کرتی رہیں اور محبت سے گریز کرتی رہیں۔ اس پر جو ہے بادشاہ کی اداسی، سنگ تراش کی آمد اور مجسمے کا پیش کیے جانا۔ بادشاہ کی مجسمے میں دلچسپی اور ملکہ سے گریز، مجسمے کے چہرے پر سیاہی کا نشان اور ملازمین کی شامت، مجسمے کے اعضاء کو نقصان، مجسمے کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا اور ملکہ کا معافی مانگنا، یہ تمام جو ہے نا اس کے اہم نکات ہیں۔ خلاصہ: اس کہانی میں 3 کردار ہیں: بادشاہ، مجسمہ اور ملکہ۔ ملکہ، بادشاہ اور مجسمہ۔ ملکہ کے بادشاہ اپنی ملکہ کو دل و جان سے چاہتا تھا، بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا۔ وہ بہت حسین اور جمیل تھی، لیکن ملکہ میں انا اور خودداری تھی۔ بادشاہ اپنی محبت کے اظہار میں جوابی اظہار ملکہ کے منہ سے سننا چاہتا تھا، لیکن ملکہ اپنے بادشاہ کی محبت کا اعتراف زبانی نہ کرتی۔ اتفاق سے بادشاہ اور ملکہ اولاد جیسی نعمت سے بھی محروم تھے۔ ایک دن ملکہ نے بادشاہ کی اداسی کو دیکھ کر کہ آپ
اولاد کے لیے دوسری شادی کر لیں۔ بادشاہ حیران ہوا اور اسے غصہ بھی آیا کہ یہ کیسی عورت ہے، نہ تو اسے میری فکر ہے نہ اسے سلطنت کی جس کی یہ تنہا وارث ہے۔ بہرحال بادشاہ نے دوسری شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور کچھ زیادہ ہی افسردہ رہنے لگا۔ یہ دیکھ کر جتنے بھی وزراء تھے وہ اس کو خوش رکھنا چاہتے تھے۔ وہ کبھی کبھار ان کو شکار کے لیے لے جاتے، شمشیر زنی کیا کرتے ان کے ساتھ، تلواروں سے کھیلنا اس طرح، اور رقص اور موسیقی کا اہتمام کرتے تاکہ بادشاہ کا دل جو ہے ان کھیلوں کی وجہ سے اور ان تماشیوں کی وجہ سے جو ہے نا بہل جائے۔ لیکن اس کے باوجود بادشاہ ہمیشہ پریشان رہتا اپنی ملکہ کی وجہ سے۔ اب تو سوچا ہے کہ پتھر کے صنم پوجیں گے تاکہ گھبرائیں تو ٹکرا بھی سکیں، مر بھی سکیں۔ بادشاہ کو فن مصوری سے خاص لگاؤ تھا۔ وہ مختلف نوادرات جمع کرنے کا بھی شوق تھا۔ ایک دن ایک بوڑھا سنگ تراش ایک حسین اور جمیل عورت کا مجسمہ بادشاہ کی خدمت میں لایا۔ وہ مجسمہ بادشاہ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے منہ مانگے داموں خرید لیا۔ بادشاہ کی تمام تر توجہ کا مرکز بن گیا۔ بادشاہ نے اسے اپنی خوابگاہ میں رکھوایا۔ جب ملکہ نے بادشاہ کو بدلتا ہوا رویہ دیکھا تو اس کے دل میں مجسمے کے خلاف رقابت، حسد کے جذبات پیدا ہوئے، کیونکہ بادشاہ کی توجہ دن بدن ملکہ کی طرف سے کم ہو رہی تھی۔ ہم چھینیں گے تم سے یہ شان بے نیازی، تم مانگتے پھرو گے اپنا غرور ہم سے۔ اب ملکہ نے مجسمہ سے بدلہ لینے کے لیے انتقامی کارروائی شروع کر دی۔ ایک دن مجسمے کے خوبصورت چہرے پر دھبے لگا دیے اور اسی طریقے سے ناک، کان وغیرہ جو ہے اس کی کاٹتی رہی، اس کو عیبدار بناتی رہی، اور پھر ایک دن مجسمے کے کان کاٹ دیے، ایک دن مجسمے کی آنکھ سے محروم کر دیا۔ سب حرکتوں کا بادشاہ پر گہرا اثر پڑ رہا تھا، لیکن جلد ہی وہ یہ بات جان گیا کہ یہ سب ملکہ حقیقی محبت سے محروم کو کر رہی ہے، اور بادشاہ جو ہے اپنے محافظوں کو بلوا کر دربار میں سزا دیتا کہ تمہارے ہوتے ہوئے ایسا کس نے کیا، کس نے اس مجسمے کی آنکھوں کو، کانوں کو نقصان پہنچایا، کس نے جو ہے سیاہی کا دبا لگایا، اور ہمیشہ جو محافظ ہوتے انہی کو جو ہے مار پڑتی، سزا ملتی۔ بادشاہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ سنگ دل ملکہ کا دل موم ہوتا جا رہا ہے، اور جان بوجھ کر مجسمے کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا نوٹس لیتا، برہم ہوتا، غصہ کرتا۔ ایک دن بادشاہ صبح کو بیدار ہوا تو کسی نے مجسمے کو زمین پر پٹک کر ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ ایسے مجسمہ جو ہے ریزہ ریزہ ہو چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ ملکہ کو غصہ آتا تھا جب ملکہ اس کو بلاتی تھی کہ آئیں کھانا کھانے چلیں، چائے پی لیں، بیٹھ جائیں ادھر میرے ساتھ، لیکن بادشاہ اپنے مجسمے کو ہی دیکھا رہتا اور کئی گھنٹوں اسی کو تکتا رہتا۔ اس کے ساتھ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ ملکہ اس کے قدموں میں ہے، کیونکہ نفسیاتی طور پر وہ سوتن کو اس مجسمے کی صورت میں بھی برداشت نہ کر سکی۔ اظہار ہم کریں گے ادھر ہی سے ہوا ابتدا، برسوں بیت گئے ہیں یہی سوچتے ہوئے۔ ایک یہ بھی شعر ہے، ناز سے عشوہ سے غمزو سے لگا لیتے ہیں۔ یہ سب ناز نخرے کے معنی میں آتے ہیں۔ وہ جسے چاہتے ہیں اپنا لیتے ہیں، وہ جسے چاہتے ہیں اپنا بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی کچھ خالی جگہ۔ افسانہ مجسمے کے مصنف غلام عباس ہیں۔ غلام عباس نے ٹالسٹائی کے افسانے کا ترجمہ جلاوطن کے نام سے کیا۔ غلام عباس کا پہلا تبازاد افسانہ مجسمہ ہے۔ غلام عباس کو آدم جی ایوارڈ
جاڑے کی چاندنی افسانی مجموعے پر ملا۔ بوڑھا سنگ تراش دربار میں ایک مجسمہ لے کر آیا۔ بادشاہ مجسمے کی آنکھوں کو جل پریوں کی زمردین آنکھیں کہا کرتا تھا۔ بادشاہ جس نے مجسمے کو کانوں کو صدف سیمین کہا کرتا تھا، مجسمہ کے جو کان ہیں اس کو بادشاہ جو ہے صدف سیمین کا نام دیا کرتا۔ بادشاہ نے مجسمے کے چہروں کا داغ سمندر جھاگ سے صاف کیا۔ آنندی غلام عباس کا شاہکار افسانہ ہے۔ سبق مجسمہ کتاب اردو افسانہ اور افسانہ نگار سے لیا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ بہت ہی آسان ہے اور یہی مختصر سا اس کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ خلاصہ اس کا وقتاً فوقتاً آتا ہی رہتا ہے۔ اگر جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ وقتاً فوقتاً آپ اس طرح کی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ آگے بھی شیئر کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔